میرا نام آصف ہے، میری عمر اس وقت 19 سال ہے۔ میں ایک امیر گھر میں نوکر کا کام کیا کرتا تھا۔ اس میں آ کر مالک نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کو واپس اپنے نکاح میں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کو حلالہ کرنا ضروری تھا۔ اس وقت میرے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جس سے میں آج تک مالک کے طور پر جانتا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ ایک رات گزار لو اور صبح سے طلاق دے دینا، اس کے بدلے میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ میں یہ ایسے کیسے کر سکتا ہوں کہ مالک کی بیوی جو میری مالکن تھی، میں اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں، لیکن مالک میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا گر گڑا رہا تھا۔ ایک میری بیوی کے ساتھ گزار لو، صبح طلاق دے دینا اور اس کے بدلے تمہیں 50,000 روپیہ مل جائے گا جو کہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد میرے اندر بھی لالچ آ گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو راضی کرنے لگا تھا اور وہ عورت جسے میں ساری زندگی مالکن کہتا رہا ہوں، آج وہ میری بیوی بننے جا رہی تھی۔ مالکن 30 سال کی تھی، بے اولاد تھی، لیکن بہت خوبصورت تھی۔ مالکن کو اس کا بالکل بھی قدر نہیں تھی۔ اتنے پیسے ہونے کے بعد میں مان گیا کہ مالک نے مولوی کو بلا کر وہاں نکاح کروا دیا۔ مالکن کمرے میں موجود تھی اور میں گیا اور جا کر میں نے کنڈی لگائی۔ مالکن میری طرف دیکھ رہی تھی، گھونگھٹ اس نے اوڑھا ہوا تھا اور میں بھی شرم کے مارے کچھ بول نہیں رہا تھا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد خاموشی ٹوٹی اور میں نے بات کرنا سٹارٹ کی کہ دیکھیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مالک نے مجھے مجبور کیا اور ویسے ہی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو اس وقت یہ کام کر رہا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ مالکن نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کے بعد حرارت پڑی اور چنگاریاں نکلنے لگی اور یہ کام کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ اب صبح ہوئی تو میں پورا تھکا ہوا تھا اور مالکن بھی بہت مطمئن نظر آ رہی تھی، اور میں نے اس کے اندر جو گرم جوشی محسوس کی تھی وہ حلالہ نہیں تھا، وہ تو ایسی تھی کہ جیسے برسوں کی پیاسی ہو اور میں نے اس کی پیاس بجھائی ہو اور اس کی اس پیار مل گیا ہو۔ میں بھی کچھ اس طرح کا محسوس کر رہا تھا، لیکن صبح ہوتی میری نیت بدل چکی تھی۔ میں کبھی بھی اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ میرے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ میں اپنا فیصلہ بدل دوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مالک آیا اور کہنے لگا کہ دے دی تم نے میری بیوی کو طلاق۔ میں نے کہا کون سی بیوی؟ یہ اب میری بیوی ہے اور میں نے اس کو طلاق نہیں دی۔ میری بات سننے کے بعد مالک آگ پر گولا ہو گیا اور میرے پر غصہ کرنے لگا۔ تم نے ابھی تک میری بیوی کو طلاق کیوں نہیں دی؟ میں نے اس سے کہا کہ رات حلالہ پوری طرح سے نہیں ہوا تھا، اس وقت سے بھی میں طلاق اس کو نہیں دے سکتا۔ تھوڑی دیر سمجھانے کے بعد مالک میری بات کو سمجھ گیا کہ ابھی مزید ایک رات گزارنی پڑے گی۔ پھر مالک چلا گیا اور مالکن بھی میری بات سمجھ گئی کہ میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، حالانکہ حلالہ تو مکمل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی میں مزید ٹائم اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ پورا دن ہم نے ایسی باتوں میں گزار دی اور رات ہوئی دوبارہ سے میری جوانی نے جوش مارا اور پھر ہم پوری رات چنگاریاں نکالتے اور صبح ہوتی مالک دوبارہ کمرے میں آیا کہ تم نے میری بیوی کو طلاق دے دی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں اب اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ مالک میری بات سننے کے بعد بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ ہماری ڈیل ہوئی تھی نا کہ تم اپنا کام کرنے کے بعد میری بیوی کو طلاق دے دو گے اور اس کے بدلے میں نے تمہیں 50,000 روپیہ بھی دیا ہے۔ میں مالک کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن مالک بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ فوراً سے پہلے میری بیوی کو طلاق دو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، لیکن میں مان نہیں رہا تھا اور مالک کی بیوی اب میری بیوی تھی اور وہ پورا میرا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گی۔ پھر میں اس کو وہاں سے لے کر چلا گیا اور ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم اس طرح سے اپنی ماضی کو بھولنے کی کوشش کرتے، لیکن مالک ہمیں نہیں بلا پایا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک نمبر سے کال آئی کہ میں تمہارا مالک بول رہا ہوں اور تم لوگ کی حلالی کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ میں وہ بات سننے کے بعد ہکا بکا رہ گیا اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک نے حلالی کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے؟ میں نے مالک کو کہہ دیا کہ دیکھ لیں، اگر آپ نے وائرل کرنی ہے تو کر دیں، اس میں میرا کچھ نہیں جائے گا، عزت آپ کی خراب ہوگی۔ لیکن مالک انتہائی درجے کا گھٹیا انسان تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ یہ ویڈیو سچ میں وائرل کر دے گا، اور اس نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور 4 پولیس والے سامنے تھے اور ساتھ میں مالک بھی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ میری بیوی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے اور اس نے میری بیوی کو اغوا کر رکھا ہے۔ اس نے پولیس والوں کو حلالی کی ویڈیو دکھا دی اور پولیس والے نے مجھے پکڑ لیا، لیکن میری بیوی بھی میرا ساتھ دے رہی تھی اور مالک ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خیر مالک اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اور لے جا کر اس کو اس کال کوٹری میں بند کر دیا اور کہا کہ تم اس نوکر سے طلاق لو اور پھر میرے سے شادی کرو، اسی صورت میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ لیکن میں نہیں مان رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جتنی مرضی مشکلیں میرے اوپر آ جائیں میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں موت کو گلے لگا لوں، لیکن تمہاری باہوں میں کبھی نہیں ہوگی۔ میری باتوں سے مالک چکنا چور ہو گیا اور اس نے مجھے ذات کر دیا۔ پھر میں وہاں سے
چلی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور مالک نے میرے شوہر کے خلاف جو کمپلین کی تھی وہ بھی اس نے واپس لے لی۔ اس کے بعد میں اور میرا شوہر یہ جگہ چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور جگہ چلے گئے، اور وہاں پر ہم اپنی نئی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔